پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میں بات کروں گا پاکستان میں پیش ہونے والے منی بجٹ بل کے متعلق اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والے خدشات کے متعلق۔ حزب اقتدار پاکستان میں بہت زیادہ شور مچا رہی ہے کہ پاکستان میں جو منی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے یہ دراصل پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک عذابناک دن ہوگا، کیونکہ یہ منی بجٹ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری مشکلات لے کر آئے گا۔ اگر یہ حزب اختلاف کا کہنا سچ ہے اور حزب اختلاف سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ اس منی بجٹ کو اپروو ہونے سے روکے، میری ان سے التجا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حزب اختلاف کسی سطح پر بھی اس منی بجٹ کو اسمبلی میں منظور ہونے سے روک سکتی ہے۔ تو اس سے دو سوال پیدا ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آئے دن حزب اختلاف جب یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ اس حکومت کو اپنے 5 سال پورے نہیں کرنے چاہیے، اس کو گرا دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کا بالکل جو کہنا ہے وہ بیکار ہے۔ عوام کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم اسمبلی کے فلور پر ہی وہ پاکستانی شہریوں کی کوئی مدد کر سکیں، ایسا وہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ لاہور سے کوئی میں نے تحریک شروع کرنی ہے جنوری میں، تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہ وہ کس منہ سے یہ اس تحریک کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں سڑکوں پر، کیونکہ وہ اسمبلی کے فلور پہ اگر کسی بھی پاکستانی شہری کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک خاتون کی آواز کے ساتھ، میں نام ان کا لینا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی آواز ہے یا نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا بہت ساری فیک انفارمیشن ملتی ہے۔ تو ایک خاتون کی آواز سے ایک آڈیو چل رہی ہے کہ جی پاکستان کے منی بجٹ کا جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری بھی اس میں جو وداؤ پر لگا دی جائے گی، اس کے متعلق بھی بل آئے گا اور وہ پیش کیا جائے گا اسمبلی میں، تو اس کو روکا جائے۔ اس سے پاکستان کا تمام فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے کنٹرول میں چلا جائے گا، پاکستان کی افواج جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی دی ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی آڈیوز ان کے اس زمرے میں نہیں آتی، اس سیکیورٹی پالیسی کے زمرے میں نہیں آتی کہ جس میں وہ اس چیز کا پوچھ سکیں کہ کون یہ آڈیوز جو ہے وہ ایشو کر رہا ہے، جس سے پاکستانی عوام کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث بنتی ہیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ وہ فیکٹس اور فگرز ان کے اندر کوئی ہوتے نہیں ہیں اور ایک بالکل کسی کا ایک خیال ہوتا ہے وہ اس پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی مفادات اور پاکستان کے جو شہریوں کا چین جو ہے وہ یقیناً خراب ہوتا ہے۔ تو معید یوسف صاحب کا جو کہنا ہے کہ آنے والے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور ملٹری سیکیورٹی کے انٹر لنک کے ساتھ بنائی گئی ہے، جس کا جو الٹیمیٹ مقصد ہوگا وہ پاکستان کے شہریوں کی جو خوشحالی اور ان کے تحفظ کے لیے ہے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، تحریر بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے جب ہم وہ پالیسی پڑھتے ہیں، لیکن کیا عملی صورتحال ہوگی ابھی تک کم از کم مجھے تو نہیں پتہ۔ کوشش کی میں نے جاننے کی مختلف ذرائع سے، لیکن وہ چونکہ بہت شاید سیکرٹ پیپر ہے اور ابھی تک پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا، گو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹیزن سینٹرک جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے انسٹیڈ آف اسٹیٹ سینٹرک یا فورسز سینٹرک۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمارے ارباب بست و کشاد کو کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئے گی اگر تو وہ واقعی سٹیزن سینٹرک ہے تو دیکھنا ہوگا کہ جو وار آن ٹیررزم سے لے کے آج تک کیا پاکستان میں سٹیزنز زیادہ شہید ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کے سٹیزنز زیادہ شہید ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیکیورٹی پالیسی میں یقیناً سٹیزنز کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہوں گے۔ اور اگر ان وارز کے اندر جو یہ سو کالڈ وار تھی اگینسٹ ٹیررزم، اس کے اندر یا دوسرے جو آپریشنز پاکستان میں کیے گئے ہیں
صرف پاکستان فورسز جو کہ آرم فورسز اور پولیس فورسز کے شہداء ہیں وہ زیادہ شہید ہوئے ہیں، تو یقیناً پھر اس میں اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں ان کے لیے زیادہ اقدامات کیے گئے ہوں گے۔ تو ہمیں عوام کے ساتھ سچ بولنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی سوچنا ہے کہ وہ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کون ان کو یہ پالیسی بنا رہا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے، کیا ان لوگوں کے پاکستان کے اندر کوئی سٹیکس ہیں، کیا ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کے بچے پاکستان میں رہتے ہوں گے، تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، وہی پاکستان کے تعلیمی اداروں کو اور پاکستان کے دوسرے اداروں کو تحفظ دینے کی یا ان کے متعلق بہتر منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، میرے خیال کے مطابق۔ آپ لوگ اس سے یقیناً اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ مل کے سوچنا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی جو حزب اقتدار حزب اختلاف آئے دن نئی تحریک لے کر آتی ہے، اور جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے پاکستان میں سول حکومتوں کے 5 سال پورے ہونے کا، اس کے اندر جو رکھنے ڈالنے جا رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہم شہریوں کے لیے ہیں یا کہ ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں؟ اسی طرح پاکستان کے اندر جو حکمت عملیاں ترتیب دی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، کیا وہ واقعی شہریوں کے لیے ہیں یا کسی خاص خاندانوں کے لیے ہیں یا خاص افراد کے لیے ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، اور یہ سوچ جو ہے انشاءاللہ مجھے اس کی پوری امید ہے کہ یہ سوچ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کو بدل دے گی۔